یرمیہ 22 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ شاہ یہودا کے گھر کو جا اور وہاں یہ کلام سنا اور کہہ، اے شاہ یہودا جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، خداوند کا کلام سن، تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بد سلوکی نہ کرو اور مسافر و یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو۔ اس جگہ بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو داؤد کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے، بادشاہ اور اس کے ملازم اور اس کے لوگ۔ پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا کے گھرانے کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ تو میرے لیے جلاد ہے اور لبنان کی چوٹی، تو بھی میں یقیناً تجھے اجاڑ دوں گا اور غیر آباد شہر بناؤں گا، اور میں تیرے خلاف غارت گروں کو مقرر کروں گا، ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمیت، اور وہ تیرے نفیس دیوداروں کو کاٹ ڈالیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے، اور بہت سی قومیں اس شہر کی طرف سے گزریں گی، اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خداوند نے اس بڑے شہر سے ایسا کیوں کیا ہے؟ تب وہ جواب دیں گے کہ اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کی۔ مردہ پر نہ رو نہ نوحہ کرو، مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالا کرو، کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا سلوم بن یوسیہ کی بابت، جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا، بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں، اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا۔ یہویاکیم کے بارے میں یرمیہ کا پیغام۔ اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے، جو اپنے پڑوسی سے بیگار لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا، جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناؤں گا، اور وہ اپنے لیے جھنجریاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے۔ کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے؟ کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا پیا اور عدالت و صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا؟ اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا، اسی سے اس کا بھلا ہوا۔ کیا یہی میرا عرفان نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے۔ پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم و ستم پر لگے ہیں۔ اس لیے خداوند یہویاکیم شاہ یہودا بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے، اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحہ نہیں کریں گے۔ اس کا دفن گدھے کا سا ہوگا، اس کو گھسیٹ کر یروشلم کے پھاٹکوں کے باہر پھینک دیں گے۔ تو لبنان پر چڑھ جا اور چلا، اور بسن میں اپنی آواز بلند کر اور اباریم پر سے نالا کر، کیونکہ تیرے سب چاہنے والے مارے گئے۔ میں نے تیری اقبال مندی کے ایام میں تجھ سے کلام کیا، پر تو نے کہا میں نہ سنوں گی۔ تیری جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تو میری آواز کو نہیں سنتی۔ ایک آندھی تیرے چرواہوں کو اڑا لے جائے گی اور تیرے عاشق اسیری میں جائیں گے، تب تو اپنی ساری شرارت کے لیے شرمسار اور پشیمان ہوگی۔ اے لبنان کی بسنے والی جو اپنا آشیانہ دیوداروں پر بناتی ہے، تو کیسی عاجز ہوگی جب تو زچہ کی مانند درد ذیل میں مبتلا ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ تو اے شاہ یہودا کونیا بن یہویاکیم میرے دہنے ہاتھ کی انگوٹھی ہوتا، تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا، اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن سے تو ڈرتا ہے، یعنی شاہ بابل نبوکدنضر اور کسیوں کے حوالے کروں گا۔ ہاں، میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری ذات بوم نہیں ہے ہانک دوں گا، اور تم وہیں مرو گے۔ جس ملک میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہرگز لوٹ کر نہ آئیں گے۔ کیا یہ شخص کونیا ناچیز ٹوٹا برتن ہے، یا ایسا برتن جسے کوئی نہیں پوچھتا؟ وہ اور اس کی اولاد کیوں نکال دیے گئے اور ایسے ملک میں جلا وطن کیے گئے جسے وہ نہیں جانتے؟ اے زمین زمین زمین، خداوند کا کلام سن۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا منہ نہ دیکھے۔
کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے اور یہودا پر سلطنت کرے۔ آمین۔